نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ سے بات کروں گی رابعہ بصریہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو محترم سامعین، رابعہ بصریہ جو ہیں اللہ والی تھیں، اللہ کی بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والی تھیں، بہت عبادت گزار تھیں۔ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور جو ہے انشاءاللہ میں جو ہے ویڈیو میں ایک وظیفہ بھی شیئر کروں گی۔ اگر کسی کا مال چوری ہو گیا ہو، کوئی چیز گم ہو گئی ہو، کسی کا عزیز گم ہو گیا ہو یا غائب ہو گیا ہو، اس کا پتہ نہ چلتا ہو، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ وظیفہ جو ہے آپ سے شیئر کروں گی۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ تو محترم سامعین، رابعہ بصریہ جو ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ رابعہ بصریہ اللہ والی تھیں، بہت عبادت گزار تھیں۔ تو محترم سامعین، ایک اللہ والے جو تھے بزرگ، انہوں نے دعا کی، یا اللہ جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا مجھے اس کے بارے میں خبر دے دیجئے، بتا دیجئے۔ تو ان کو جو ہے خواب آئی، ان کو خواب آئی کہ جنت میں آپ کا ساتھی جو ہے وہ رابعہ بصریہ ہوں گی۔ وہ ان کو جو ہے تلاش کرتے ہوئے ان کے علاقے میں پہنچے، ان کی بستی میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا تو کہا جنگل میں کہیں بکریاں چرا رہی ہوں گی۔ تو جب یہ جنگل کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں، رابعہ بصریہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بکریاں چر رہی ہیں اور پاس ہی بھیڑیے پھر رہے ہیں۔ تو جب رابعہ بصریہ نے سلام پھیرا تو کہنے لگی عبدالواحد، ملاقات کا جو جگہ ہے، ملاقات کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے۔ تو فرمانے لگے عبدالواحد کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بکریاں اور بھیڑیے ایک جگہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لیا، اللہ تعالیٰ نے میرا جو ہے بکریوں کا اور بیڑیوں کا معاملہ درست فرما دیا۔ بیڑیے جو ہیں بکریوں کو کچھ نہیں کہتے۔ تو محترم سامعین، ایک مرتبہ رابعہ بصریہ جو ہیں وہ ان کے پاس کچھ مہمان آ گئے، رابعہ بصریہ کے پاس کچھ مہمان آ گئے۔ تو جب مہمان آئے تو کچھ دیر بعد جو ہے دروازے پر دستک ہوئی، خاتمہ نے کہا جی کوئی بندہ کھانا لایا ہے۔ فرمایا گنو کتنی روٹیاں لایا ہے؟ تو اس نے کہا 9 روٹیاں ہیں۔ فرمانے لگی اس کو کہہ دو یہ میرا حصہ نہیں ہے، کھانا لانے والے کو کہہ دو کہ وہ چلا جائے۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی، خاتمہ نے کہا جی پھر کوئی بندہ آیا ہے اور کھانا لایا ہے۔ فرمایا گنو، روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9۔ فرمایا یہ میرا حصہ نہیں، اس کو بھی بھیج دو، یہ کسی اور کا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، خاتمہ نے کہا جی پھر کوئی بندہ کھانا لایا ہے۔ فرمایا گنو کتنی روٹیاں ہیں؟ بتایا گیا جی 9 روٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، خاتمہ نے اس کو بھی کہا کہ تم چلے جاؤ۔ بالآخر خاتمہ نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں، آپ اسے کھانا کیوں نہیں لے رہی؟ تو فرمانے لگی کہ جو خاتمہ ہے وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مہمان بھی تو ہیں، انہوں نے بھی تو کھانا کھانا ہے، تو آپ ان سے روٹیاں لے لیں، آپ روٹیاں کیوں نہیں لے رہی ان سے؟ تو رابعہ فرمانے لگی اصلی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ صبح آج میرے پاس 1 روٹی تھی، سائل آیا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ 1 روٹی جو میرے پاس تھی میں نے اس کو دے دی، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا ملے گا، اس لیے 9 روٹیاں میری نہیں ہو سکتی۔ تو محترم سامعین، یہ سن کر خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، معافی مانگنے لگی، کہنے لگی معاف کر دیں، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، دراصل روٹیاں جو ہیں وہ 10 ہی تھیں، 1 روٹی جو ہے میں خود اپنے لیے رکھ رہی تھی، تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو محترم سامعین، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین تھا، کیسا کامل یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کامل یقین ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین، ہم جو بھی عمل کریں، وظیفہ کریں، کسی قسم کی جو ہے وہ دعا مانگیں اپنی حاجت کے لیے، یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ جو ہے دعا کریں، تو انشاءاللہ اس وظیفے میں
جو ہے وہ اثر ہوگا، وظیفہ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر آپ یہ بے یقینی کے ساتھ پڑھیں گے، یقین نہیں ہوگا، آپ کا دھیان نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے آپ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا وظیفہ جو ہے وہ جو ہے اتنا میں نے پڑھا ہے اس کا اثر نہیں ہوا، تو یہ پھر آپ کی جو ہے وہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو انسان پہ جو ہے وہ اتنے مہربان ہیں کہ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور یا اللہ پکارتا ہے، لیکن اس کا دل غافل ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب اس کا دھیان ہی میری طرف نہیں، تو پھر جب انسان کا دھیان کسی طرف اور ہوتا ہے تو پھر انسان کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرا وظیفہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، تو یہ انسان کی اپنی کوتاہی ہے، اپنی کمزوری ہے۔ جو بھی کام کرے مکمل یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرے اور کامل یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھے، عمل کرے، انشاءاللہ اس عمل میں، اس وظیفے میں برکت ہوگی اور اثر ہوگا، اور جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، شرط یقین کامل ہونا۔ تو محترم سامعین، اگر کسی کی کوئی چیز یا مال جو ہے گم ہو گیا ہو یا چوری ہو گیا ہو یا جو ہے اس کا عزیز گم ہو گیا ہو یا غائب ہو گیا ہو، تو وہ روزانہ جو ہے 119 دفعہ یا حفیظ پڑھے، 119 دفعہ یا حفیظ پڑھے، اور یہ آیت جو ہے پوری 119 دفعہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھ لے 3 دفعہ، تو انشاءاللہ گم شدہ چیز جو ہے وہ مل جائے گی، عزیز جو غائب ہے یا گم ہو گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ آیت یہ ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے۔ انشاءاللہ یہ پڑھنے سے آپ کی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی، مال مل جائے گا، چوری ہو گیا ہے وہ بھی، یا کوئی عزیز گم ہو گیا ہے یا غائب ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کیجئے اور دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔